بعد ایک واقعہ پیش آیا تعمیر کعبہ کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی تو اس وقت کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ مشہور 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ فرشتوں نے بیت اللہ کا نقشہ رکھا، بنیاد رکھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، پانی کا سیلاب آیا تو بیت اللہ کی عمارت گر گئی تھی، تو اوپر سے عمارتیں گر گئیں۔ پھر اس کو دوسری مرتبہ جو تعمیر کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا تو یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، مستری تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور کے تھے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کام کیا اس کو وہ پتھر مقام ابراہیم ہے۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے، بیت اللہ کے سامنے شیشے میں بند ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، اور اللہ نے اس پتھر کو بھی ایک مقام عطا فرمایا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ تم ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو مقام ہے اس کو نماز کی جگہ بنا دو۔ اب جب بھی کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو 7 چکر جب بیت اللہ کے لگا لیتا ہے تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور پھر وہ حلق کرتا ہے یا قصر کرتا ہے، تب جا کر اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنے اخلاص سے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ نے اس پتھر کے نشان کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اور جب تعمیر ہو گیا تو یہ نہیں کہا فخر میں کہ یا اللہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ کو تعمیر کر کے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا، ہمارے ارادوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی اصل چیز ہے عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دیکھیں کوئی نیکی بڑی تب ہوگی جب قبول ہو جائے، اگر قبول نہیں ہوتی تو بڑی بھی چھوٹی ہے، اور اگر قبول ہو جاتی ہیں تو چھوٹی بھی بڑی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ الادب المفرد میں راستے سے ٹہنی ہٹائی، مغفرت ہو گئی۔ دوسری طرف اگر اخلاص نہیں ہے تو ایک شہید ہے، ایک عالم ہے، ایک قاری ہے، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ریاکاری تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، دنیا کے لیے دین پڑا تھا، دنیا کے لیے تھا کہ لوگ مجھے اچھا قاری، اچھا عالم کہیں اور مجھے بڑا بہادر کہیں، تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا دوسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تیسری مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی 35 سال، تو اب جو عرب کے لوگ تھے اس وقت مشرکین مکہ، ان سب نے مشورہ کیا کہ ابھی بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ مرور زمانہ کی وجہ سے بیت اللہ کی عمارت کی کچھ اوپر سے عمارت گر گئی تھی، کچھ پتھر نیچے گر گئے، تو ضرورت تھی اس کی مرمت کرنے کی، تو سب نے مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کریں، اور آپس میں یہ بات طے ہوئی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں کوئی بھی آدمی پیسہ حرام کا نہیں لگائے گا، کوئی رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ اور ناجائز پیسہ نہیں ہوگا، خالص حلال کا پیسہ ہوگا۔ تو مشرکین اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے، تو سب نے حلال پیسہ جمع کیا۔ اس حلال پیسے سے بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ جب بیت اللہ مکمل ہوا تو یہ جو ایک حصہ آج آپ دیکھتے ہیں حتیم،
حتیم کا ایک حصہ ہے جو چھوٹی دیوار لگی ہوئی ہے، تو ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو یہ وہ حصہ بیچ میں شامل نہ کر سکے، تو انہوں نے یہ ایک چھوٹی دیوار لگا کر اشارہ کر دیا کہ اگر ہمارے پاس حلال کے پیسے اور جمع ہو گئے تو یہ جو حصہ رہ گیا ہم اس کو بھی شامل کر دیں گے۔ جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ 4 کونے یہ حصہ باہر تھا، لیکن نیت تھی جب ہوگا تو ہم شامل کر دیں گے۔ اب اس کے ارد گرد ایک چھوٹی دیوار لگی ہوئی ہے، تو اس میں حکمت گویا اللہ کی طرف سے یہ تھی، دیکھیں اگر وہ بھی حصہ شامل ہو جاتا، آج تو بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے مالداروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ملک کے سربراہان کے لیے، ایک غریب مسلمان کے لیے، ایک غریب امتی کے لیے تو نہیں کھلتا۔ تو اب کسی مسلمان کے دل میں ہوتا میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں تو وہ نہ پڑھ سکتا، تو رب العالمین کی حکمت تھی، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے تو وہ چھوٹا سا حصہ باہر رہ گیا۔ اب کوئی آدمی اگر اس حصے میں نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتا ہے۔ اب وہ جو چھوٹا سا حصہ باہر ہے تو اس میں راستہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی دھکم ہوتی ہے، رش ازدحام ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو بآسانی وہاں پہنچ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا اللہ کی حکمت تھی کہ ہر مسلمان کے لیے ایک راستہ رہ گیا کہ وہ بیت اللہ میں نماز پڑھ سکے۔ اب یہ تیسری مرتبہ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اب جب سامنے آئی بات حجر اسود کو نصب کرنے کی، تو اس وقت ہر قبیلے کا آدمی کہتا تھا حجر اسود کو میں نصب کروں گا، چونکہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، حجر اسود کا پتھر جنت سے آیا تھا، تو آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب اس میں لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ایک کٹورے میں خون لایا گیا اور اس میں عرب کے لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈال دیے، یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ہم لڑیں گے، خون دیں گے، لیکن یہ اعزاز ہم حاصل کریں گے۔ اب بات دور تک چلی گئی، تو ان میں ایک بڑا سمجھدار شخص تھا، اس نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں کل جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا اس پہ ہم سب راضی ہو جائیں گے۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، حضور کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اور یہ واقعہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، نبوت آپ کو نہیں ملی تھی، لیکن سب نے جب آپ کو بیت اللہ میں آتے دیکھا تو سب کی زبان پر تھا صادق اور امین آ گیا، صادق اور امین آ گیا، تو سب نے کہا ان کا جو فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو حضور نے چادر منگوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا تم چادر کے کونے کو اٹھاؤ۔ تو جو مشہور قبیلے تھے ہر قبیلے کے سردار نے چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑا، تو سب کو یہ اعزاز مل گیا، گویا اس نے حجر اسود کو اٹھایا، یہاں تک کہ حجر اسود کو جہاں پہ یہ نصب ہے وہاں تک لے کر گئے، تو سب قبیلے کے سردار لے کر گئے، سب خوش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کیا، تو وہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کے ہاتھوں سے جھگڑا بھی ختم ہو گیا، نزاع بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے ہاتھوں سے حجر اسود بیت اللہ میں نصب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فہم و فراست، دانائی اور سمجھداری اللہ سب سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تیسری مرتبہ تعمیر۔ چوتھی مرتبہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سب سے پہلے مدینہ میں جو پیدا ہوئے تھے وہ عبداللہ بن زبیر تھے۔ مدینہ کے لوگ کہنے لگے معاذ اللہ کہ مسلمانوں کی عورتیں بانجھ ہیں، ان کی اولاد تو پیدا نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے جو پیدا ہوئے عبداللہ بن زبیر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ نے دعا بھی فرمائی، ان کے لیے تحنیک بھی کی، تو گویا یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں، جیسے حضور کے نواسے حضرت حسین اتفاق سے وہ بھی شہید ہوئے ہیں کربلا میں، عبداللہ بن زبیر کے نواسے اور حضرت صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی بڑے بہادر تھے، یزید کے مقابلے میں، حجاج کے مقابلے میں لڑتے رہے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، آخر 73 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا عبداللہ بن زبیر نے چوتھی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے یہ کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کر کے یہ جو حصہ رہ گیا ہے اس کو بھی شامل کیا جائے اور بیت اللہ کے 2 دروازے ہو جائیں، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، ایک دروازہ نکلنے کے لیے۔ اور آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ نیچے ہو جائے تاکہ ہر آدمی جا سکے۔ جیسے ابھی اوپر ہے تو اوپر چڑھنے کے لیے انسان کو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تو آپ کی خواہش تھی کہ یہ نیچے ہو، دروازے 2 ہوں اور جو حصہ رہ گیا وہ شامل ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ ایسا کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، نئے ایمان لے کر آئیں، اب اگر میں بیت اللہ کو گرا کر بناؤں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے اللہ کا گھر گرا دیا۔ تو چونکہ ان کا ذہن پختہ نہیں ہے، نئے اسلام لائیں، اعمال سے واقفیت ابھی اتنی ہے نہیں، عقائد میں پختگی نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کوئی کام اگر بہتر بھی ہو، مستحب بھی ہو، لیکن اگر اس سے نزاع کا اندیشہ ہو، انتشار کا ڈر ہو، امت میں افتراق کا ڈر ہو، تو وہ مستحب کام بھی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، امت میں اختلاف نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، لیکن جب عبداللہ بن زبیر کی خلافت مکہ میں آئی تو انہوں نے اسی طرح کیا، حضور کی منشا کے مطابق اس حتیم کے حصے کو شامل کر دیا اور بیت اللہ کا دروازہ نیچے کر دیا، تو یہ 4تھی مرتبہ تعمیر ہو گیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 73 ہجری میں ہوا تو پھر حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم انسان گزرا ہے، اس وقت یہ گورنر تھا، تو اس پر ضد تھی کہ انہوں نے بیت اللہ میں یہ کیوں کیا، تو اس نے دوبارہ بیت اللہ کو گرا کر وہی پہلی ترتیب پہ لے کر آ گئے۔ پہلی ترتیب جو حضور کے دور میں تھی کہ ایک دروازہ تھا، بیت اللہ کا دروازہ اوپر تھا، حتیم کا حصہ باہر تھا، تو اس نے اسی طرح اس کو باہر کر دیا، ایک ہی دروازہ لگا دیا۔ تو یہ 5ویں مرتبہ گویا حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ حجاج کے بعد جب دور آیا ہارون الرشید کا، ہارون الرشید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ حضرت اب میں چاہتا ہوں بیت اللہ کو پھر گرا کر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو حصہ رہ گیا وہ بھی شامل ہو جائے، بیت اللہ کا دروازہ نیچے ہو جائے، 2 دروازے ہو جائیں، میں اسی طرح دوبارہ اس کو تعمیر کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اگر اس طرح کرو گے تو بیت اللہ ایک کھلونا بن جائے گا، ہر بادشاہ آئے گا گرائے گا، کوئی کہے گا میں حضور کے نقشے پہ بنا رہا ہوں، کوئی کہے گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق بنا رہا ہوں، کوئی پہلے کی طرح بنائے گا، کوئی عبداللہ بن زبیر کی طرح بنائے گا، تو اس طرح لوگ بیت اللہ کو گرائیں گے تو جو بیت اللہ کا تقدس، ہیبت، لوگوں کے دلوں میں محبت اور جلال ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اب یہ جس طرح ہے تم اس کو اسی طرح چھوڑ دو، نہ گراؤ۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک دوبارہ پھر بیت اللہ کو گرایا نہیں گیا، تعمیر نہیں کیا گیا، تو یہ بیت اللہ کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ تو وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے کی، دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی مشرکین مکہ نے، چوتھی مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے۔ تو بہرحال بیت اللہ کی جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا۔ جس وقت بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی باری آئی تھی اس وقت بات یہ تھی کہ بیت اللہ کو جب گرا کے بنا رہے تھے نا تو یہ تھا کہ بیت اللہ کی اینٹ کون سب سے پہلے گرائے گا، کیونکہ ڈر تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلے اینٹ توڑی تھی، اس نے کہا بھئی ہم تو اصلاح کے لیے بنا رہے، بیت اللہ کو ٹھیک کرنے کے لیے، کشادہ کرنے کے لیے، اثر نو تعمیر کے لیے بنا رہے، ہماری کوئی غلط نیت نہیں ہے۔ تو لوگ انتظار میں تھے کہ آیا ولید پر کوئی عذاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگلے دن تک جب نہیں آیا تو سمجھ گئے بھئی یہ ارادہ ٹھیک ہے، پھر سب نے توڑا تھا، اور تیسری مرتبہ حضور کے دور میں جب یہ بیت اللہ تعمیر ہوا تھا تو پہلی اینٹ گرانے والے جو تھے وہ ولید بن مغیرہ تھے۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے ان دنوں میں آپ جاتے تھے، ایک پہاڑ ہے مکہ میں
جس کو جبل نور کہتے ہیں، اس پہاڑ میں ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے اور وہیں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی کی، خلوت کی، یکسوئی کی محبت ڈال دی تھی۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہاڑ پہ اگر آدمی چڑھ کر اس غار میں بیٹھتا تو اس سے ڈائریکٹ بیت اللہ نظر آتا تھا، تو بیت اللہ بالکل سامنے ہوتا۔ اب وہ غار کشادہ بھی تھا، ہوا بھی لگتی تھی، آوازیں بھی نہیں تھی، شور شرابہ بھی نہیں تھا، آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا، تو یکسوئی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگتے تو بطور توشے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر آپ کو دے دیتی، تو آپ 2 دن 3 دن وہاں ہوتے، جب توشہ ختم ہوتا پھر آ کر ساتھ لے جاتے۔ اس میں اشارہ تھا کہ جب انسان کہیں عبادت کے لیے جائے، سفر میں جائے، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ اپنا توشہ لے کر نہ جائے، اپنے ساتھ توشہ رکھنا چاہیے، کھانا پینا اسباب اختیار کرنے چاہیے، اختیار کرنے کے بعد پھر توکل اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ اب بالکل کچھ ساتھ نہ لے جانا اور پھر جا کر آدمی کہے جی میں توکل کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیمات ہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہو۔ اونٹ کو اور سواری کو باندھ دیا جائے اور باندھنے کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو۔ تو اب آپ کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ کا بھی یہ دور خلوت نشینی میں، تنہائی میں، عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آپ ملت ابراہیم پر تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ملت اور مذہب تھا آپ اسی پر تھے۔ آپ ابتدا ہی سے شرک سے بالکل پاک تھے۔ زمانے بچپن میں، جوانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سجدہ کیا ہو، کسی بت کی عبادت کی ہو۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ تو آپ یہاں غار میں اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو جب آپ پر وحی آنا شروع ہوئی ہے تو 610 عیسوی تھی، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور بعض کی رائے ہے رمضان المبارک کا مہینہ 17 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ غار حرا میں تھے اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ 40 سال میں انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، انسان کے قوا کامل ہو جاتے ہیں، فہم و فراست، دانائی، سمجھداری بڑھ جاتی ہے، انسان میں تحمل مزاجی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آتے تھے اور ان خوابوں میں اشارہ ہوتا تھا کہ آگے عنقریب آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحة فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلا، کہ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز وحی کے سلسلے میں نازل ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ 6 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچے خواب آتے تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر صبح بالکل روشن ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی تھی۔ تو اس طرح 6 مہینے آپ کو خواب آئے۔ خواب جو ہے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی لیکن اچھے خواب اب بھی باقی ہیں۔ اچھا خواب اور رؤیا صالحہ یراہ المسلم او ترى له، کہ انسان خود دیکھے یا اس کے بارے میں کسی اور کو دکھا دیا جائے، تو اچھے خواب اب بھی باقی ہیں۔ تو 6 مہینے تک اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آتے رہے، جس سے اشارہ ہوتا رہا، ذہنی طور پر تیاری ہوتی رہی، قلب مبارک کے اندر یہ تسکین، اطمینان نصیب ہوتا رہا کہ کوئی بڑی ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے۔ تو آپ جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر بالکل روشن صبح کی طرح آپ کے سامنے آ جاتی۔ پھر حدیث میں ثم حبب الیہ الخلا،
پھر آپ علیہ السلام کو خلوت نشینی کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی کہ آپ کو تنہائی پسند تھی کہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں. تو جتنا آدمی اکیلے میں ہوتا ہے، یکسوئی میں ہوتا ہے، عبادت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ علیہ السلام یہ ابتدا میں غار حرا میں اسی طرح عبادت کرتے تھے. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِ ذَوَاتَ الْعَدَدِ. چند راتیں آپ علیہ السلام جاتے عبادت کرتے قبل ان ينزع الى اہلہ ويتزود لذلك، پھر اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتے، توشہ اختیار کرتے. ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها، حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور وہ توشہ دیتی. تو اس سے معلوم ہوا بیوی بھی ایسی غمخوار ہونی چاہیے، ایسی مددگار، دین کے کاموں میں معاون ہونی چاہیے کہ حضرت خدیجہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی آپ کے لیے توشہ تیار کرنا، سامان تیار کرنا، آپ کو سکون اطمینان فراہم کرنا، نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ نیک صالح بیوی کی نشانی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے افضل چیز وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرے، وہ دل جو اللہ کا شکر کرے، اور وہ بیوی جو نیکی کے کاموں میں انسان کے ساتھ تعاون کرے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام پہلی دفعہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگایا. حضرت جبرائیل امین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر یوں دبوچا تو حضور فرماتے تھے ایسا لگتا تھا کہیں میری جان نہ نکل جائے. یعنی یہ گویا کہ ایک علوم کو منتقل کرنا تھا، ایک روحانیت تھی اور ایک ملکوتی نسبت کا ساتھ ملنا تھا، آپس میں ایک تعلق کا قائم ہونا تھا. حدیث میں آتا ہے فجاء الملک فقال اقرأ فقال ما انا بقارئ. حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ جو سب سے پہلے 5 آیات نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی، یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں کہ ان کو پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب ایک روایت میں تو ہے کہ ریشم کا ایک خوبصورت کپڑا تھا اور اس کپڑے پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے عمدہ انداز میں سورہ علق کی یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں اور آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اس کو پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست علم دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہیں، کسی انسان سے حضور نے علم حاصل نہیں کیا، آپ کو براہ راست اللہ رب العزت نے علم دیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے فرمایا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. تو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے فاخذنی فغطنی، جبرائیل نے پھر مجھے لیا اور سینے سے لگایا اور یوں دبوچا کہ اس طرح لگتا تھا حضور فرماتے ہیں کہ میری تکلیف اور مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. تیسری مرتبہ پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. تو تیسری دفعہ جبرائیل امین نے پھر آپ کو اپنے سینے سے لگا کر پھر اسی طرح دبوچا اور پھر فرمایا کہ اب پڑھیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پڑھا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں اس پہ لکھا ہوا ہو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ جیسے ایک کاغذ پہ لکھا ہو، کپڑے پہ لکھا ہو کہ پڑھیے، اور آدمی نے پڑھا ہوا نہ ہو تو نہیں پڑھ پاتا. لیکن یہاں دوسری یہ بات کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ جبرائیل امین فرماتے رہتے میرے ساتھ پڑھیے. اب یہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے اگر کوئی کہے پڑھو اور ساتھ ساتھ پڑھائے جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر ساتھ ساتھ پڑھنے میں تو بسا اوقات دشواری نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے تو چونکہ یہ پہلی دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی اور جبرائیل امین کو اصلی صورت میں حضور دیکھ رہے ہیں اور قرآن جیسا ایک عظیم کلام نازل ہو رہا ہے اور قرآن کا ایک بڑا بوجھ تھا اور بڑی ثقیل چیز نازل ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت کا ایک وزنی کلام تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بدل گئی تھی. جیسے انسان پر کوئی بھاری بوجھ رکھا جائے، بھاری ذمہ داری ڈالی جائے تو وقتی طور پر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے پڑھوں، یعنی ایک دم گویا کہ ایک وحشت طاری ہو گئی، ایک خوف طاری ہو گیا
گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، اسی لیے جب آپ گھر گئے تو فرمایا زملونی زملونی، کہ تم میرے اوپر جو ہے کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگ گئی، آپ کا جسم کانپنے لگ گیا۔ تو یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جب آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال، اور یہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ تو دیکھیں سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلا علم کا مقام سب سے افضل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جاہلیت کے اندر تو شرک عام تھا، بیت اللہ میں 360 بت موجود تھے، بت پرستی تھی، شراب نوشی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سب سے پہلی وحی نازل ہوتی توحید پر ہوتی، شرک کے خلاف ہوتی، بت پرستی کے خلاف ہوتی، شراب نوشی کے خلاف ہوتی، لیکن سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کے متعلق نازل۔ اس سے معلوم ہوا علم کا مقام بہت افضل مقام ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور علم ہی وہ دولت ہے۔ قرآن میں صرف ایک چیز اللہ نے پیغمبر سے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ دعا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا نہیں بتائی یا اللہ میرے مال میں اضافہ فرما، دولت میں اضافہ فرما، سلطنت میں، مکان میں، جائیداد میں، عہدے میں، منصب میں اضافہ فرما، نہیں، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پتہ چلا علم کی کوئی انتہا نہیں، جتنا بھی علم آ جائے انسان کے پاس تھوڑا ہے، علم کا سفر چلتا رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھیے، فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے۔ پھر انسان کو پیدا بھی کس سے کیا؟ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ نے پانی کے نطفے سے، ابتدا میں انسان کی پیدائش منی کا قطرہ ہے، اس نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اور هو الذی یصورکم فی الارحام، اور ماں کے رحم میں کیسا نقشہ بنایا۔ دنیا میں کوئی مصور پانی پہ نقشہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی بھی آدمی کتنا ترقی کر جائے، کتنے ڈیزائن والا ہو، نقش و نگار کا ماہر ہو، اس کو بولو پانی پہ نقشہ بناؤ، نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اس پانی سے، ایک بے حقیر قطرے سے جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جائے، اللہ نے اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو ماں کے رحم میں پیدا کیا، اور وہ بھی 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں اللہ نے پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں اللہ نے انسان کو بنایا۔ آج تو بجلی چلی جائے، درزی کہتا بھائی نظر نہیں آ رہا کس طرح دھاگے کو سوئی میں ڈالوں، پڑھنے والا کہتا بھائی نظر نہیں آ رہا کیسے لکھوں پڑھوں۔ اللہ نے 3 قسم کی لوڈ شیڈنگ میں ہمیں بنایا۔ کبھی ایسا نہیں کہ آنکھ کو گھٹنے کی جگہ لگا دیا ہو، ناک کو کمر کی جگہ لگا دیا ہو، کان کو ٹخنوں کی جگہ لگا دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ اس رب کے نام سے یاد کیجئے جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے کسبی، ایک علم ہوتا ہے وہبی لدنی، جو اللہ انسان کو براہ راست دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ الذی علم بالقلم، وہ علم جو سکھایا جاتا ہے قلم سے، یعنی محنت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ وہ بھی دیتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اے انسان تجھے اللہ نے وہ سکھایا تو جانتا نہیں تھا، اس میں علم وہبی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کو علم وہبی دیتا ہے، نبیوں نے کسی سے علم نہیں حاصل
حاصل کیا ہوتا. کوئی نبی کسی مدرسے میں داخلہ، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیتا. نبی کا علم براہ راست ہوتا ہے، اور یہ علم وہاں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جتنا زندگی میں تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ علم وہاں بھی علم لدنی عطا فرمائے گا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب سے پہلی وحی آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. جیسے ہی گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی بہت لگ رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ فقال زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دو چادر اوڑھ دو. تو انہوں نے چادر اوڑھی. حتی ذهب عنہ الرو، یہاں تک کہ یہ خوف جو تھا وہ ختم ہو گیا. فقال لخدیجہ، حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات تھی؟ آپ علیہ السلام نے وأخبرها الخبر، پورا واقعہ سنا دیا. فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس خوف میں، اس کیفیت میں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں. تو چونکہ بہت بڑا بوجھ تھا، قرآن کریم کا نزول جس پر ہو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی سخت سردی کا موسم ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ جاتے تھے. قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، بہت سخت سردی کے ایام ہوتے جب وحی نازل ہوتی. فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ جاتے تھے. یعنی سخت سردی کے ایام میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا. اس سے اندازہ کیجئے وحی کا کتنا بوجھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری پہ ہوتے، قصوہ پہ، وحی نازل ہوتی تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی. ایک دفعہ وحی نازل ہو رہی تھی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کی ران مبارک جو تھی میری ران پر تھی. جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی، آپ کا جسم مجھے لگتا تھا کہ میری ران نیچے ٹوٹ جائے گی. تو یعنی جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت آپ کی کیفیت بدل جاتی. قرآن کا اپنا ایک بوجھ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جو آپ پر ایک کلام نازل کریں گے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ بڑا وزنی کلام ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ کے اوپر بڑی بھاری اور وزنی چیز نازل کرنے والے ہیں. تو قرآن بڑا وزنی کلام ہے. اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو اس سے اندازہ کیجئے قرآن کا ایک وزن تھا، قرآن کریم کی اپنی ایک ہیبت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کا نزول ہوتا، سخت سردی کے ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا. تو جب گھر آئے، اب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. آپ نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ اس طرح میرے اوپر وحی نازل ہوئی. تو آپ کی غمخوار بیوی تھیں، حضرت خدیجہ نے فوراً آپ کو تسلی دی اور چند جملے ارشاد فرمائے. بڑے فصیح اور بلیغ جملے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والی نبوت پر حضرت خدیجہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان حضرت خدیجہ نے لایا. گویا یہ عورتوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی عورت ہے. سب سے پہلے دین کے لیے قربانی دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک عورت ہے. حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ حضور کو تسلی دے رہی، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کا، غریب لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو فقیر لوگ ہوں، کام کاج نہ کر سکتے ہوں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں. جن پہ قرض ہو ان کے قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں.
ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ جب کوئی حوادث اتر جائیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی کوئی سیلاب آئے، زلزلہ آئے، پریشانیاں آئیں، آگ لگ جائے، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ جب اللہ نے آپ میں اتنی صفات رکھی ہیں کہ آپ خلق خدا کو نفع دیتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ جب حضور کو تھوڑی تسلی ملی تو پھر حضرت خدیجہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ثم انطلقت به خدیجۃ الی ورقہ بن نوفل، حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے۔ فقالت له یا ابن عمی اسمع من ابن اخیک، اور کہا کہ میرے چچا زاد ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل ایک بہت بڑے عالم تھے، انجیل کے بڑے عالم تھے، جانتے تھے، تورات کا بھی علم رکھتے تھے، اس دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس لے کر گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور پر وحی نازل ہوئی ہے، آپ ان کی بات سنیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کو سنایا۔ جب انہوں نے پورا واقعہ سن لیا تو انہوں نے آگے سے کہا، فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى فقال ورقہ هذا الناموس الذي انزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی رازدان ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی نازل کرتا تھا، یعنی یہ آپ پر جو وحی لے کر آیا وہ جبرائیل امین ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی لاتا تھا۔ جو خیر کی خبریں لائے اس کو ناموس کہتے ہیں، جو شر کی خبر لے کر آئے اس کو جاسوس کہتے ہیں۔ تو ناموس کا استعمال خیر کی خبروں پر تھا۔ پھر انہوں نے کہا یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ اگر میں جوان ہوتا، یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ اگر میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ ورقہ نے حضور سے کہا ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حضور نے ورقہ سے کہا یعنی میں تو اللہ نے مجھے نبی بنایا، میں لوگوں کو دعوت دوں گا تو میری قوم کے لوگ مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے، یعنی یہ تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری قوم میرے ساتھ اس طرح کرے گی۔ تو آگے سے ورقہ بن نوفل نے کہا قال نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، نہیں کوئی شخص جب بھی وہ ہدایت کی بات لے کر آیا مگر لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا معززہ، اگر میں نے وہ زمانہ پایا، میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن پھر بہرحال ورقہ بن نوفل کو وہ زمانہ نہیں ملا اور ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کا انتقال دین حنیف پہ ہوا ہے، اس سے شرک ثابت نہیں ہے۔ تو ورقہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ تو گویا جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے تسلی دی، پھر ایک بڑے عالم کے پاس لے کر گئیں جو انجیل کے اور تورات کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی بات سن کر آپ کو تسلی دی کہ گویا یہ آپ پر خبر لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، اپنی قوم کے لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ پھر وہی ہوا کہ حالات ایسے بن گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پھر آپ نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ گئے۔ صحابہ اکرام نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی اور پھر صحابہ نے ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ تو یہاں تک میں نے بات عرض کی 40 سال کی عمر تک۔ تو بہرحال حضور کی ولادت سے لے کر آپ کے وحی کے نزول تک بات ہو گئی۔